ہمارے مشائخ اعظام، ہمارے پیر و مرشد اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں کہ محفل پہ آؤ، محفل پہ آؤ، محفل پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ یہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتانے لگا۔ بہت ساری پریشانیوں، رکاوٹوں کا حل بندہ اس میں تلاش کرتا ہے کہ میں جاؤں، دعا کروا کے آ جاؤں، کوئی تعویذ لے آؤں، پھر اپنی مرضی کروں۔ جو طریقہ بتایا گیا اس پہ چلنے سے ساری بگڑی بن جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وعن ابی رزین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، لقیط بن عامر ان کا نام ہے، اور ابی زرین ان کی کنیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہ بیان کرتے ہیں، انہ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، میں تجھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تجھے ایک معاملے کی اصل نہ بتا دوں جس کے ذریعے تو دنیا کی خیر بھی پا لے گا اور آخرت کی خیر بھی پا لے گا۔ اگر تو وہ کام کر لے، اسی اپنی زبان سے اگر ترجمہ کریے، تو اگر وہ کام کر لے جڑا تینوں میں دسن لگا وا، تیری دنیا بھی سبر جائے گی، تیری آخرت بھی سبر جائے گی۔ اب آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے، اب کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی نا جو حضور فرما رہے ہیں، جس سے پہلے اتنی خبردار کر دیا حضور نے، خبردار، میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تیری دنیا بھی سبر جائے، تیری آخرت بھی سبر جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں، علیکا بمجالس اہل ذکر، اہل ذکر کی مجلسوں میں جانا اپنے اوپر لازم کر لے۔ اہل ذکر کی مجلسوں میں جانا اپنے اوپر لازم کر لے، دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی۔ اور دم کے تمیزاں دے شکینوں بیلیو، آقا کی فرما رہے ہیں، اے گل جڑی تانوں آکھی دی ہے، گل آکھی دی محفل وچ ضرور آیا کرو، محفل یہ اسی اپنی طرفوں آنے ہاں۔ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جایا کر محفلاں وچ، یہ دو علماء کرام بیٹھے ہیں اس طرف، یہ علیکہ کا مفہوم سمجھ، یہ سمجھتے ہیں علیکہ جب آ جائے، علیکہ آ جائے تو پھر کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم پر
میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، ضروری ہے۔ اس بات سے پہلے بھی حضور نے فرمایا علیکا، اپنے اوپر لازم کر لے، بے مجالس اہل ذکر، اہل ذکر کی مجلسوں میں جانا اپنے اوپر لازم کر۔ ایک تو کرنا ہے، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جندہ یقین ہوندی تو سنور جانی ہے، تے بے یقینے دی گل نہیں کر دے۔ جنی گل من لئی نا، کیوں بھائی تمہیں آخی دا نا بھی محفل تیار کرو، سمجھ آ گئی، تو آخی دا محفل تیار کرو، تجربہ کرو۔ محفل جو ہے نا، محفل اہل ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھا کرو جو تم نہیں جانتے۔ علم کی بات ہو، شریعت کی بات ہو تو اہل علم سے پوچھنا ہے جی نماز کیسے پڑھنی ہے، جی روزہ کیسے رکھنا ہے، جی شادی نکاح کیسے کرنا ہے، جی طلاق کے مسئلے کیا ہیں، جی وضو کا، یہ شریعت والوں سے پوچھنا ہے۔ اگر حیات قلب چاہیے، دل کو ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء، اور فرماندے نے جڑا خدا دی صحبت وچ بیٹھنا چاہتا ہے ولیاں دی صحبت وچ بیٹھ جائے۔ پیر کامل، یہ روم صاحب فرما رہے ہیں، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ وہ فرماتے ہیں مرشد کامل اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، جس نے مرشد کا دیدار کر لیا اس نے رب کا دیدار کر، اس کے چہرے میں انوار و تجلیات اللہ کی صفاتی جلوے ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بتایا، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جڑی کوئی کتھوں چل کے آیا ہے، کوئی کتھوں چل کے آیا ہے، کی رشتہ داری ہے جی، کی رشتہ داری اللہ کی محبت کی وجہ سے آئے نا، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی، اور ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں آ جاتے ہیں، ان پہ بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ جن رب دی محبت چاہیے آ جائے۔ والمتظاہرین فیہ، آج جی مرشد نے گل بڑی پکائی ہے نا، تو میں تمہیں بار بار آنا، اللہ فرماندا ہے جیڑا میری وجہ تو ایک دوسرے کی زیارت کر دے اور میری وجہ تو ایک دوسرے کے چہرے لوے دے نہیں، انہیں تو میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ ساری ہر گل حدیث وچوں، سیفیاں دی ہر گل حدیث وچوں، اور کسی جگہ تے جاؤ تو تمہیں کوئی نہیں آکھے گا بھی ادھر ویکھ یار چہرے والو، ویکھ یار چہرے والو، اور کوئی نہیں ہے تمہیں رٹا لائے گا۔ کیوں بھائی ایویں کہ نہیں؟ ہاں
اللہ فرماتا ہے وَدَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی، تو میری محبت ان کو مل کر رہتی ہے۔ ہمارا مقصد دنیا کٹھی کرنی نہیں ہے، دنیا کٹھی کرنی، اللہ کی محبت حاصل کرنا، ایک دوسرے پہ خرچ کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ اللہ یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ جو سارے الفاظ میں نے سنائے ہیں یہ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے۔ اب اللہ کی محبت سب سے بڑا خزانہ ہے، اللہ کی محبت جیسی قیمتی کوئی چیز نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو یہ چیز مل گئی اور وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ اچھا جی، آئیے نبی کریم علیہ السلام کا میں ارشاد آپ کو سنا رہا تھا۔ ارشاد فرمایا تجھ پر لازم، اپنے اوپر لازم کر لے اہل ذکر کی مجلسوں میں جانا۔ جب مجلسوں میں جانا ہے تو پھر صرف سننا ہے، پھر صرف دیکھنا ہے، وہاں کچھ پڑھنا نہیں۔ یہ مطلب ہی نہیں کہ نعت بھی نہیں پڑھنا۔ ہاں جی، بیلی اپنی تسبیح نوں لگے رہیں گے نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب تم خلوت میں ہو تو پھر تمہاری زبان حرکت میں رہے اللہ کے ذکر سے جب تک ہو سکے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو تو چپ کر کے بیندیا رہنا ہے، کہ جی علیحدگی میں ہو تو پھر زبان نال ذکر کرتے، جب تک ذکر قلبی ہے اگے زبان والا ذکر بھی آ رہا ہے۔ جنہاں نال سلسلہ چشتیہ جنہاں دیتا ہے انہاں دے زبان نال ذکر، آواز نال بھی تے زبان نال۔ اچھا جی، مستطاعت بذکر اللہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ولایت حاصل کرنے کا پورا رول بتا دیا ہے۔ یہ نصاب دے دیا کملی والے نے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ، دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوستی اللہ کے لیے جب دوستی ہوگی تو پھر کنجرا نال تو نہیں ہوئے دی نا، اللہ والے نال ہی ہوئے دی۔ اللہ کے لیے محبت اگر ہوتی ہے تو کسی اللہ کے ولی سے ہی ہوتی ہے، کسی نیک بندے سے، کسی دین کا علم رکھنے والے سے، کسی حضور کی عاشق سے ہی محبت ہوگی نا اگر اللہ کے لیے ہوگی۔ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ نہیں، وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اب وہ امر فرما رہے ہیں نا اپنے صحابی نو، اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھ، جو اللہ کا نہیں بنتا، جو نبی کا نہیں بنتا، اس کے ساتھ تیری محبت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ تیرا بغض ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، کمال کی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائیے، ایمان تازہ کرو، ذرا غور سے سنو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا عباد رضین حل اشرت ان رجل اذا خرج من بیتہ ظاہرا، بھلا تو جانتا ہے اے ابی رضین، تو جانتا ہے جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے زیارت کرنے کے لیے، جب کوئی بندہ خارج من بیت ہی نکلتا ہے اپنے گھر سے ظاہراً زیارت کرنے کے لیے، اخاؤ کسی اپنے نیک بھائی کی، کسی اللہ کے ولی جو مسلمان بھائی اس کی زیارت کے لیے جب بندہ نکلتا ہے گھر سے، جب جاتا ہے، قربان جائیں، شیعہ سبعون الف ملکن، میرے آقا نے فرمایا اس کے ساتھ 70,000 فرشتے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلہم یصلون علیہ، سارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے اس کے لیے۔ کوئی اللہ والوں کو جا کے کی دعا کروانی ہوندی ہے، سرکار فرماندے نے میں اج تک اپنے مرشد نو دعا دا نہیں کیا، کہن دی ضرورت نہیں، بندہ ٹر پوے تو سائیں نو پتہ ہے کس واسطے آیا ہے، دل والوں نو پتہ ہوندا ہے بھی یہ کس واسطے آیا ہے، تے پیچھے گل تو رہ کوئی نہیں جاندی، جو 70,000 فرشتے جو نال ہو گئے نا تے انہاں دعا بھی کر دیتی ہے، تے پیچھے گل کیڑی رہ گئی؟ اس کے لیے دعا کرتی ہیں وَيَقُولُونَ، فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ آقا نے یہ بھی بتا دیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انہو واسال فیکا، یا اللہ یہ تیری محبت کی وجہ سے اسے ملنے جا رہا ہے، اس کو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں لینے جا رہا، مولا کریم یہ تیری محبت کی وجہ سے واسال فیکا، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ آئے قربان جائیں، وہ پھر آگے عرض کرتی ہیں فصل ہو، یا اللہ یہ تیری وجہ سے اس کو ملنے جا رہے تو اس کو اپنے ساتھ ملا دے، اس کو ملنے جا رہا ہے تیری وجہ سے، فصل ہو تو اس کو اپنے ساتھ ملا، یعنی اس کو اپنا قرب عطا کر، اس کو اپنا قرب عطا کر دے۔ آگے پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، جہاں تک بھی تجھ سے ہو سکے میرے صحابیہ اپنے جسم نو اس کام تے لائی رکھ، جہاں تک ہو سکے اپنے جسم نو اس کام تے لائی رکھ۔ کتنی بڑی بات فرما دی آقا علیہ السلام نے۔ اب بتاؤ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ محفل پہ آؤ، محفل پہ آؤ، محفل پہ آؤ، یہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایمان والا مسلمان یقین والا ہوئے ہو نہیں سکتا بھئی وہ اللہ دی رضا واسطے اللہ والیاں دی محفل اپنے شیخ دی محفل شیخ دی گل من کے آوے کہ وہ دی بگڑی نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جڑے صحابی سن نا جی وہ بڑے یقین والے سن، اگر کسی ویلے کوئی مسئلہ پورا نہیں سی ہوندا تے وہ اپنی کمزوری سمجھے سن، اللہ دے تے اپنے نبی دے فرمان جو شک نہیں سن کر۔ ایک صحابی غریب سن، کھان کو کوئی چیز نہیں، بچے بھوکے نے، گھر والی نے کہا اللہ دے بندیا کام تو کوئی نہیں لبا، تو انہیں کہا جا کہ مار چکر کوئی کما اسی کتوں بچوں نے کتوں کھوائیے، چلا گیا اللہ دے گھر میں جا کے بہ گیا تو دعا کی یا اللہ کرم فرما دے، ہاں دعا کر کے گھر گیا کہ انہیں کچھ آیا نہیں کھان واسطے، وہ بی بی نے کہا نہیں کوئی شے نہیں آئی، آندا میری دعا کو کسر رہ گئی، میرے کو منگی نہیں گئی، یہ نہیں سو آخیا بھی میں تو کی سی پر اللہ نے منگی کوئی، یہ نہیں کیا، پھر چلا گیا، پھر نفل پڑے، پھر دعا کی مولا کریم کرم فرما دے، ایسے میرے کو کوئی وسیلہ نہیں، مہربانی فرما جا کر کوئی چیز آئی، انہیں کہا نہیں کوئی نہیں، آندے نے دعا نہیں میرے کو صحیح، یقین ہے کہ میری کمی دعا نہیں صحیح ہوئی میرے کو، پھر چلا گیا، تیسری دفعہ جب گڑ گڑا کے دعا کی تو کار آیا تو لہراں بہراں ہوئی، لہراں بہراں ہوئی پہ، کھان نمی تے کیش بھی تو سارا کچھ جناب آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دا یہ پتہ نہیں سلطان محمود غزنوی بادشاہ دے زمانے دی گل ہے یا اورنگزیب دے زمانے دی گل ہے، کسی بادشاہ دے زمانے دی گل ہے کہ مزار تے گئے حاضری واسطے، ایک نبینا بیٹھا سی تے انہوں اس بادشاہ نے پوچھا بھی میں بڑی بار ایتھے آیا تو ایتھے ہی بیٹھا تے دعا بھی تو رو رو کے پہ منگنا ہونا ہے تے کی منگنا ہے؟ انہوں نے آخیا جی اتنے اللہ کو اکھاں منگنا، یہاں دے وسیلے نال اللہ کو اکھاں منگنا وا تے نہیں ملدیاں پئیاں،
اس بادشاہ نو بھی خبر سی. بادشاہ کہندا ہے میں ہن اینی دیر بعد آنا ہے واپس, یا ہن میں جس ویلے بھی آیا تینوں میں اتنے بیٹھا ویکھیا اور تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں تے میں تینوں قتل کر دینا ہے. انہیں اپنا تعارف بھی کہا کہ میں بادشاہ ہاں تے میں تینوں قتل کر دینا تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں. ہوں جی وہ حافظ نے دعا کی نا, ہوں اصلی دعا کی, ہوں دلوں دعا نکلی بھی یا اللہ ہوں تو میری جان بھی گئی. ہاں جی, وہ جس لئے دعا پھر پوری طرح گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پوری زور سے دعا مانگی تو اکھاں آ گئیاں. بادشاہ آیا جو چنگا والا بیٹھا تھی, انہوں نے کہا دعا تو آج ہی منگی ہے, دعا تھا کہ تو منگی کو نہیں. اج بھی تو وہی رب ہے نا جس کو منگی ہو. سمجھ آ گئی. تو اپنے طور پہ بندہ دعا مانگتا ہے, لیکن اللہ والے جو بات سمجھاتے ہیں نا جی سرکار پیر و مرشد دی, مطلب ہر وقت یہ بات ہوتی ہے میں گل مرشد دی منی ہے تو بن میری گئی, میں مرشد دی منی ہے تو گل بن تے انہاں کولوں اللہ دے ولیاں کولوں منگیے نا کوئی چنگی شے منگیے تے پھر وہ یہ دے دندے نے, عطا کر دندے نے. پیر و مرشد جدو پہلی مرتبہ آئے نا جی, پہلی مرتبہ میاں والی تو ایتھے میلے چ ملازمت کرنے واسطے آئے سن تے داتا دربار تے پہلی حاضری ہوئی تے سنیا بڑا سی کہ آنا نہیں سی ملا تے ہن آ گئے اس علاقے چ رہنا سی. تے پہلی حاضری کے ٹائم تے کہندے نے داتا نہ تینوں میرے باپ دیکھیا تے نہ دادے ویکھیا تے سنیا بڑا ہے, میں بھی نہیں ویکھیا سنیا بڑا ہے. دنیا جڑ آندی ہے نا یہ تو بڑا کچھ پاندی ہے تے میں بھی منگتا ہی تے دنیا نہیں منگنی, جڑی تیرے کو شے نا اندے حصہ دے جا. سخی ہے تو سخی ہے, مینوں پتہ ہے سخی ہے تے اے اپنی والی چیز چو حصہ عطا کر دے تے مل گیا. ہوں سرکار فرما دے نے داتے نے میری گل من لی تو یونٹ کھول دیتا, راوی ریانسی بھی یونٹ کھلایا. اوتھے بھی ہر ویلے دنیا اللہ اللہ بھی کر دی ہے تے اوتھے راوی ریانسی بھی جا کے دیکھو دنیا اللہ اللہ بھی کر دی. تو بات یہ ہے لبے لباب یہ ہے کہ مجلس میں حاضری کے لیے غفلت نہیں ہونی چاہیے. سارے مسئلوں کا حل یہ اسی میں ہے, بیماریاں اسی سے دور ہوتی ہیں, تنگ دستیاں اسی سے دور ہوتی ہیں, دعا کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یار سرکار تو بڑی بات ہے نا, میں تو عاجز یا گناہگار جا بندہ ہاں, میں تمہیں اپنا کنی بڑا تجربہ سنایا. میں تکلیف اتنے میں تکلیف ہوتی سی, میں رات کو سو بھی نہیں سکتا, میرا ساہ چڑھ جانا تے کھبے پاسے میں جدو پاسا پٹنا تے وہ ہلے سائیاں مینوں بڑا ڈر. ایتھے تو میرے مہینے بعد بھی مشکل ہوتا ہے نا آنا, تے کدی مہینے کدی میں ہفتے ہی 2 دفعہ جانا شروع کرتا. مصروف ہی اسی مدرسہ بھی سی, اج بھی چلتا ہے ادو بھی چلتا سی مدرسہ, سارا کچھ ہے سی مصروف ہی اسی. اس سے بعد میں جانا سا نہ سرکار نے مینوں کچھ پڑھنے واسطے دسیا, میں جا کے سامنے بہ جاتا تھا بس. اس تو بعد میں کوئی گل نہیں کی, نہ انہوں نے مینوں پوچھا بھی آ کھانا ہی تے آ نہیں کھانا, تے نہ مینوں میں کوئی جا کے آخیا جی دعا کرو. اس تو بعد وہ تکلیف نہیں ہوئی. گل یقین کی ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ بات کو مان لینا ہے. ہر مسئلے کا سرکار فرماندے ہوندے نے منی مرشدی تے بن میری ہے, تے جڑا بندا ہے وہ دی بن جاتا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.